السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی پروگرام کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بھارت اور امریکہ کے درمیان ٹیرف کا تنازع۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ بھارت پہ سب سے زیادہ گویا کہ 50% ٹیرف عائد کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے، جس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ اب امریکہ کے لیے بھارتی برآمدات شدید متاثر ہوں گی۔ اور ایسے میں کہ مودی سرکار اس سے پہلے مئی کے مہینے میں پاکستان کے ساتھ جو 4 روزہ جنگ تھی اس کو لے کے ہدف تنقید ہے، اور کانگریس اور دیگر جماعتیں ان سے بڑے بڑے سوالات کر رہی ہیں جن کے جواب ان کے پاس نہیں ہیں، اور اب بھارت کے ساتھ ٹریڈ کے معاملات پہ جو ایک تنازع پیدا ہوا ہے وہ اس کو لے کے بھی مودی سرکار کو بڑی مشکلات درپیش آ رہی ہیں۔ ساتھ میں ناظرین اس معاملے کو لے کے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس سے پاکستان کے لیے بھی کوئی اپرچونٹی بنی ہے، اور کیا پاکستان کی برآمدات امریکہ کے لیے بڑھ سکتی ہیں ایسے میں کہ جب بھارتی برآمدات میں کمی ہوگی۔ اور ساتھ میں ایک اور اہم خبر، پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے جو 1.5 ماہ کے قلیل وقفے کے بعد ایک بار پھر امریکہ میں موجود ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ان کی امریکہ کی سول اور اعلیٰ فوجی قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں۔ سینٹ کام میں انہوں نے چینج آف کمانڈ کی تقریب میں شرکت بھی کی، اور ساتھ میں پاکستانی کمیونٹی سے بھی ایک بڑا طویل خطاب کیا ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے واشنگٹن سے ڈان کے کورسپونڈنٹ ڈاکٹر اقبال صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو سر انفیکٹ یہی ٹیرف کے معاملے کو ڈبیٹ کرتے ہیں۔ گویا کہ بھارت کے جس خطے کے اندر امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر اور بڑی اہمیت، لیکن اب تعلقات یہ کہتے ہیں کہ بالکل لو لیول پہ ہیں، تو اس کے پیچھے کیا وہی جو ایک اعتراض آیا امریکہ کی جانب سے کہ کیونکہ بھارت روس سے تیل خرید رہا ہے اور لہٰذا ٹیرف کو 25 سے بڑھا کے 50% کیا جا رہا ہے، یا کچھ اور بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ عناصر ہیں کہ جن کو لے کے اب دونوں ملکوں کے درمیان ایک تناؤ کی کیفیت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے؟ جی، سب سے پہلے تو آپ شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ بات یہ شیرازی صاحب کہ اس میں ایک نہیں کئی عناصر ہیں، یعنی ایک جو آپ نے بات کی وہ ہے مطلب سب سے پہلے جو اہم ترین میرے نظر میں آتا ہے وہ ہے خود تجارت کا معاملہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت ایک بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ ہماری کل تجارت جو ہے وہ $7 بلین کی، جس میں سے ہم $5 بلین کی چیزیں بیچتے ہیں، $2 بلین کی خریدتے ہیں، اور صدر ٹرمپ نے ہم سے یہ کہا کہ آپ اس کو ٹھیک کریں، اور اس کے لیے 2 مطالبات کیے، ایک تو مزید چیزیں امریکہ سے خریدیں اور ٹیرف بھی لگایا۔ ہم نے آسانی سے اس کو ایڈجسٹ کر لیا کہ ہماری اتنی بڑی تجارت نہیں ہے۔ بھارت 138 بلین کی ہے، تو اس پہ وہ اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ وہ ان کے فیور میں ہے، یعنی وہ بھارت امریکہ کو بیچتا زیادہ ہے، خریدتا بہت کم ہے، تو اس کو صدر ٹرمپ درست کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں چونکہ اتنی زیادہ رقم انوالو ہے، صدر ٹرمپ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور بھارت بھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے یعنی تجارت کے حوالے سے ایک بارگیننگ ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ان پہ سب سے زیادہ یعنی 50% ٹیرف لگا کے ان کو ایک میسج دیا ہے کہ اگر تو تم اپنی شرائط نرم نہیں کرو گے، ہماری بات نہیں مانو گے، تو پھر ہم اس طرح سے ڈیل کریں گے اور تمہاری چیزیں یہاں بکیں گی نہیں، تو خود بخود ہی وہ بیلنس ہو جائے گا۔ اچھا، پھر وہ ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ انڈیا نے بیجا پابندیاں لگا رکھی ہیں امریکی اشیاء کی امپورٹ پہ، انڈیا آنے پہ۔ تو اس میں انڈیا کہتا ہے کہ ہم نے وہ پابندیاں لگائی تھی چائنا کے لیے، تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چائنا کے لیے لگائی تھی، اچھا کیا تھا، ہمیں اس سے استثناء قرار دیں، ایکسیپشن دیں۔ تو یہ ایک ہے جس پہ ان کی بات چیت چل رہی ہے۔ دوسرا پہلو جس کو ہم پہلے تو غیر سنجیدگی سے لیا جا رہا تھا، لیکن اب بات واضح ہو گئی ہے، آپ نے جو خبریں بھی پچھلے دنوں جو آئی تھی ان سے دیکھا ہوگا، اور وہ ہے جو ہماری بھارت اور پاکستان کی جو جنگ ہوئی تھی 4 روزہ، اس جنگ کے میں جو صدر ٹرمپ نے کردار ادا کیا تھا، اس کو جس طرح انڈیا نے ڈاؤن پلے کیا ہے، اس سے یہاں بڑی ناراضگی ہے، کیونکہ اب احساس ہوتا ہے کہ یہ صرف خبر کی بات نہیں تھی، کیونکہ ان کی جو انٹیلیجنس کی رپورٹ بھی لیک کرائی، وال اسٹریٹ جرنل میں لیک کرائی گئی، اس کے بعد پھر خود بیانات بھی آئے صدر ٹرمپ کے، سیکرٹری روبیو نے کل بھی ایک انٹرویو میں یہی بات دہرائی۔
وہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو رپورٹس تھی انٹیلیجنس کی، ان کے مطابق پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ کے بہت قریب پہنچ گئے تھے. جب برہمو میزائل فائر کیے بھارت نے، تو پاکستان کو تو نہیں پتا تھا کہ اس میں نیوکلیر میزائل ہیں یا نہیں. تو پاکستان نے اس کے جواب میں پھر اپنی پوری تیاری کر لی تھی، اور یہ کسی وقت بھی نیوکلیر ہو سکتی تھی یہ جنگ. تو میں نے ایک بہت بڑا کام کیا، ہم لوگ ساری رات جاگے اور ہم نے مداخلت کر کے ایک نیوکلیر وار روکی، جس کا کریڈٹ مجھے جاتا ہے، لیکن بھارت اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کی وجہ سے مجھے اس کریڈٹ سے ڈپرائیو کر رہا ہے. اچھا، اب یہ بھی بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. اگر جو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اگر وہ یہ مان لیں کہ نیوکلیر وار کے قریب پہنچ گئی تھی صورتحال، اور امریکہ نے ڈیفیوز کرا سچویشن، تو وہ پھر ان کی پسپائی ہوتی ہے. وہ اپنے عوام کے سامنے چھوٹے نظر آتے ہیں، کیونکہ بھارت نے اپنی عوام کو ایک عرصے سے یقین دلا رکھا ہے کہ پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف بیان بازی ہے، کوئی نیوکلیر ہتھیار وغیرہ نہیں ہے. انہوں نے جو ٹیسٹ کر لیا تھا تو پتہ نہیں کیا کیا تھا، کیا نہیں کیا تھا، پٹاخے پھوڑ دیے تھے. یعنی انہوں نے بالکل عجیب و غریب قسم کے بیانات، جس طرح آپ نے دیکھا ان کا میڈیا کا کیا رویہ تھا، اپنے عوام کو یقین دلا رکھا تھا. اب اگر ان کو جا کے مڑ کے وہ یہ کہیں کہ پاکستان کے پاس سچ مچ نیوکلیر ویپن ہے، پاکستان سچ مچ استعمال کر سکتا ہے، اور اسی ڈر سے ہم نے جنگ روکی، تو وہ بہت چھوٹے نظر آتے ہیں. آج صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ نہیں، میرا تو یہ بڑا کارنامہ ہے، مجھے اس پہ نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے، پاکستان نے مجھے نومینیٹ کر دیا ہے، اسرائیل نے کر دیا ہے، اور ممالک کر رہے ہیں، بھارت کیوں میرا کام خراب ہو رہا ہے. یہ بھی ایک سلسلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ذرا زیادہ اسٹریٹجک ڈیپتھ میں جائیں تو اس میں جو جنگ ہوئی، اس سے امریکہ میں یہ احساس تیزی سے ابھرا کہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ بھارت چین کا مقابلہ کرے گا اور چین پہ قابو پا سکے گا، تو بھارت ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے. جب اس کے حملے کو پاکستان بھی روک سکتا ہے تو چین بہتر طریقے سے روک سکے گا. تو پھر ان کو یہ احساس بھی ہوا کہ بھارت جو ہے مسلسل انہوں نے کر کے دیکھا، چین کے خلاف بھی استعمال کرنے کی کوشش کی، روس سے جو اس کی تجارت ہے اس کو روکنے کی کوشش کی، ایران سے جو تجارت ہے اس کو روکنے کی کوشش کی. افغانستان میں انہوں نے چاہا کہ ان کی مرضی کی پالیسیز لائے، لیکن کو احساس ہوا کہ بھارت جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جو اپنی منمانی کرتا ہے، ہماری بات ایک حد تک مانے گا، اس سے زیادہ نہیں مانے گا. تو اس سارے صورتحال میں اسٹریٹجیکلی بھی پاکستان کی اہمیت ابھر کے سامنے آئی. ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ پاکستان ایک بہت مفید اور کارآمد حلیف ہے جو ہمارے پہلے بھی کام آتا رہا ہے، جس کی سرحدیں ہیں انڈیا سے، افغانستان سے، چین سے، ایران سے. کوئی بھی ملک جس کی سرحدیں اتنے سینسیٹیو کنٹریز سے سینٹرل ایشیا کے ساتھ بیٹھا ہو، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو ایک تبدیلی واضح نظر آ رہی ہے واشنگٹن میں ہر جگہ. انور صاحب، انفیکٹ اس اسٹریٹجک شفٹ کو ہم ایک پرماننٹ سمجھیں اور بڑا ویل تھاٹ سمجھیں، اور اب ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات پر ریپیئر ورک اتنا آسان نہیں رہا، بٹ مور امپورٹنٹلی پاکستان کے لیے کون سی ونڈوز اوپن ہو رہی ہیں؟ جی دیکھیں، پرماننٹ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ بہرحال امریکہ کے مفاد میں انڈیا سے اچھے تعلقات رکھنا، تعلقات میں ان کی بہتری آئے گی، یہ مستقل کشیدگی نہیں رہے گی. پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا ونڈو ہے وہ ہے ٹیرس کی وجہ سے کھلا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان، پتہ نہیں اس وقت آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹس ابھی تک یعنی کس مقدار میں بناتا ہے، اور کیا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ امریکن مارکیٹ میں بھیج سکے فوری طور پر. اس کا آپ کو بہتر علم ہوگا. لیکن بعض چیزیں تو ضرور آتی ہیں، مثلاً ہمارا رائس پاپولر ہے، صرف پاکستانی دکانوں پہ نہیں، انڈین، بنگلہ دیشی، افغان دکانوں پہ نظر آتا ہے. ہمارے مسالہ جات ہر جگہ نظر آتے ہیں. تو یہ اس طرح کی اور بھی گارمنٹس، مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ وہ تو فیصلہ اسلام آباد نے بیٹھ کے کرنا ہے نا، کیا چیز ہم بھیج سکتی ہیں یا نہیں بھیج سکتے ہیں، کیونکہ بہرحال یہاں کی کوالٹی تو میٹ کرنی پڑے گی. امریکن مارکیٹ میں کسی کو چیزیں ڈمپ کرنے کی اجازت نہیں ہو تو وہیں سے ریجیکٹ کر کے پھینک دیتے ہیں، تو کوالٹی میٹ کرنی پڑے گی. لیکن ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایک اوپننگ ہے اگر اس دوران ہم رابطہ قائم کر کے امریکی بزنسز کو یہ یقین دلا سکیں کہ ہم سستے قیمت پہ بہتر کوالٹی کی چیزیں پرووائڈ کر سکتے ہیں، تو وہ بالکل انٹرسٹڈ ہوں گے خریدنے میں، کیونکہ 50% ٹیکس کی صورت میں بھارت کی اشیاء یہاں کمپیٹیٹیو نہیں رہیں گی. تو اس میں یہ ہے
کہ ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا ہے. ہم خاص طور پہ ہماری رائس کی، باسمتی کی بہت کھپت ہے یہاں، ہمارے یہاں ہمارے اچھا، مسالے جات کی بہت کھپت ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو ہم 7 بلین سے لے کے ہم اس کو 14 بلین تک، اس سے بھی زیادہ لے جا سکتے ہیں. وہ لے جا مواقع ہیں، سکتے ہیں. فائدہ اٹھانے کی بات ہے. اور لاسٹ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ 1.5 ماہ کے کم وقفے کے بعد پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب امریکہ میں موجود ہیں. سینٹ کام کی وہاں پہ چینج آف کمانڈ کی تقریب میں جانا، وہاں پہ سنا ہے کہ کچھ پولیٹیشین سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، پاکستانی کمیونٹی سے بھی خطاب کیا ہے. اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اتنا فریکوینٹ وزٹ اور پھر ہائیسٹ لیول پہ انگیجمنٹ کیا پتہ دے رہی ہیں سر یہ؟ میرے خیال ہے ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہے. آرمی چیف کو اس بات کا احساس ہے کہ ایک ونڈو کھلا ہے. آپ کو پتہ ہے امریکہ میں ونڈو طویل عرصے کے لیے نہیں کھلتا، کیونکہ ایک سپر پاور ہے اور ہر دنیا کا ہر ملک اس سے تعلقات بنانا چاہتا ہے، اسٹریٹجک، سیاسی، معاشی. تو آپ کسی بھی ملک کے لیے ونڈو جب کھلتا ہے تو اس ملک کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے فوری طور پہ فائدہ اٹھا کے ایک تعلق، ایک ریلیشن شپ بنا لیا جائے. اور اس وقت آرمی چیف کو نظر آ رہا ہے کہ پینٹاگون جو ہے، یہ جو ہماری ساری سچویشن میں جو امپروومنٹ آئی ہے اس میں پینٹاگون نے بڑا کردار ادا کیا ہے. تو اس کا، اور سینٹ کام نے خاص طور پہ، تو اس کا فائدہ اٹھا کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ تعلقات جو ہیں مزید سیمنٹڈ ہوں. اور اس کے لیے انہوں نے وہ آئے، انہوں نے یہاں ملاقاتیں زیادہ ان کی جو امریکیوں سے ہوئی وہ تو ملٹری لیول پہ ہوئی ہیں، اسٹریٹجک لیول پہ ہوئی ہیں. اور وہی اہم ہے. جو سیاسی ملاقاتوں کی باتیں ہو رہی ہیں وہ زیادہ تر پاکستانی جو وہاں موجود ہیں سیاستدان، سابق مختلف پارٹیوں کے، ان سے شاید ان کی ملاقات ہوئی ہے. کیونکہ اب ٹیمپا میں امریکہ کی کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ موجود نہیں تھی. وہاں ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہے کہ وہ وہاں سے واشنگٹن بھی آئے تھے یا آئیں گے یا چلے گئے، کہ اس میں تفصیلات نہیں بتائی جا رہی ہیں. لیکن یہ پتہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے کافی باتیں کی، کیونکہ سیاسی باتوں سوالات بھی ہوئے، ان کا بھی جواب دیا انہوں نے. معیشت پہ بھی سوالات ہوئے، اس کا بھی جواب دیا. انڈس واٹر ٹریٹی پہ بھی سوالات ہوئے، اس کا بھی جواب دیا. اور واضح طور پہ واضح کیا کہ پاکستان کبھی بھی انڈیا کو اجازت نہیں دے گا کہ اس کا پانی بند کر سکے. انہوں نے سیاستدانوں کو بھی یہ کہا کہ جو موجودہ جو سیٹ اپ ہے پاکستان میں اس کے ساتھ مل کے کام کریں، اس کے خلاف کام نہ کریں. تو بہت ساری چیزیں ہیں اس پہ گفتگو کی انہوں نے پاکستانی جو کمیونٹی سے خطاب میں. اور پھر اسٹریٹجک لیول پہ ظاہر ہے کہ سینٹ کام ہم سے براہ راست طور پہ ڈیل کرتا ہے، اس کے کمانڈ کے انڈر یہ سارے علاقے آتے ہیں. تو اگر اس سے ہمارے اسٹریٹجک ریلیشنز ہوں تو وہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے. تو میں خیال پہ ریجنل صورتحال پہ بھی بات چیت ہوئی ہوگی. بہت کچھ ہے. اور اس کا میرا خیال ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ 1.5-2 مہینے میں دوبارہ آئیں گے. اب اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ فوجی، آپ کو یاد ہوگا جب آرمی چیف آئے تھے اس کے فوراً بعد ایئر فورس کے بھی چیف آئے تھے، وہی ملاقات کر کے گئے تھے. تو یہ جو رابطے ہیں پاکستان ان کو جاری رکھنا چاہتا ہے، اور اس وقت امریکہ بھی ان کو جاری رکھنا چاہتا ہے. بہت شکریہ انور اقبال صاحب، بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ جو پاکستان کے لیے کتنی بڑی ونڈوز امریکہ میں کھل رہی ہیں، اور ان کو گویا کہ میٹیریلائز کرنے کے لیے پاکستان کی قیادت کو کیا کچھ کرنا ہوگا. ایک ناظرین چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد کچھ انٹرنل مسائل، بالخصوص بلوچستان، پاکستان کا آلموسٹ 50% جل رہا ہے، لیکن وہاں پہ کوئی ایک قومی ایفرٹ نظر نہیں آ رہی ہے مسائل کو حل کرنے کے، دہشت گردی سے جڑے مسائل کو حل کرنے کے لیے. کیوں ایسا ہے؟ کچھ گفتگو کرتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.